پس دیوار آئینہ۔ کلیم احسان کمگو بھی نہیں، لیکن اسے باتونی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ شعبہ تدریس سے تعلق رکھنے والے ہر شخص میں یہ وصف جزو لا ینفک ہے جو اس کے متعلمین میں اسے قبولیت بخشتا ہے۔ لیکن کلیم ہر محفل میں دو دھاری تلوار بن کر مجمع کو اپنی جاذبیت کا شکار بناتا ہے۔ جب اس کی گفتگو نثر میں اظہاری کم مائگی کا احساس بانٹنے کے عمل میں مصروف ہوتی ہے تو اسے سر و تال کی راہداری شعر کی صورت ڈال دیتی ہے، اور اس کے مداح بے اختیار اس نئی کیفیت سے کما حقہ فیض یابی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ کلیم کی شاعری لمحہ موجود کا وہ عکس ہے جس سے نہ چاہتے ہوئے زمانہ صرف نظر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دلگداز حقیقت کی نفی اپنے ہی عہد کی نفی ہے، جس کو شاید کلیم اور اس کے ہم عصر پس پشت ڈالنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کلیم کی شاعرانہ ذات کے کئی پرتو ہیں۔ کہیں وہ ایک معصوم بچے کی صورت زندگی کی کلکاریوں سے کھیل رہا ہوتا ہے، تو کہیں اس کی ذات ان تصورات سے وہ شبیہ تراش رہی ہوتی ہے جو وہ اس لمحہ لمحہ بدلتی دنیا کو اپنے لفظوں سے دکھانا چاہتا ہے۔ اس کی شاعری زود رنجی سے کوسوں دور ہے کہ وہ اپنی شاعری میں صرف مثبت رویوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ پس دیوار آئینہ کی کئی غزلیں ایک ایسے رجحان کی مسلسل نشاندہی کر رہی ہیں جو وسوسوں اور وحشتوں کی اس دنیا میں مایوس نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا فرد ہے جو اپنی بشری کمزوری کو اپنے لیے حیات نو کی وہ رمق سمجھتا ہے جو اسے جینے کا حوصلہ دے رہی ہے اور مشکلات کے کوہ گراں کو عبور کرنے کی محرک ہے۔ گو میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے سکتا، میرے انکار میں باقی رہی طاقت میری، اسے اب چھوڑ کر میں سوچتا ہوں یہ اچھا ہے کہ اچھا رہ گیا ہوں۔ اب کون یہاں سرخی لب دیکھ رہا ہے، ہم لوگ تو بس رزق کمانے میں لگے ہیں۔ وہ ایک شخص جو مشکل سے دستیاب ہوا، کسی گمان میں اس کو گنوا دیا گیا ہے۔ مشکلات اس کے لیے سہل نگاری کا سبب بنتی نظر آتی ہیں۔ وہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتا ہی رہتا ہے اور اس کی سوچ اس کو باقی آدھے سے صرف نظر کرنے پر یوں مجبور کرتی ہے۔ جس کو سارے شراب کہتے ہیں ایک دوا سی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہوا زمانے کی کرتی رہی ہمیں روشن، جلا کے بیٹھ رہے ہم چراغ آتش عشق۔ دنیا کے ساتھ ساتھ رہنے اور اس میں رچ بس جانے کا ولولہ بھی بدرجہ اتم اس کی شاعری میں جھلکتا ہے۔ وہ خود کو محبتوں کا امین کہتا ہے اور اس کی خواہش یہی ہے کہ اس کی محبتوں کا بول بالا ہو۔ یہ سب پانے کے لیے اسے فی زمانہ حائل دشواریوں کا احساس ہے، لیکن محبتوں کا علم پھر بھی اٹھائے اٹھائے پھرتے رہنا اس کا اپنا ظرف ہے۔ میں گلی میں نکلا تھا بانٹنے محبت کو، ہر طرف ضرورت کے در کھلے ملے مجھ کو۔ زمین اور آسمان کی وسعتوں کے درمیان پھیلی ہوئی روپہلی دھوپ اس کی آنکھوں میں بسے ہوئے گاؤں میں دیکھے گئے خوابوں کے منظر چرانے میں ناکام رہی ہے، اور کلیم کو اپنے اصل کی طرف مراجعت کا سفر زندگی کا وہ نایاب لمحہ لگتا ہے جہاں اس کی شخصیت پرت پرت ہو کر آشکار ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں تازہ ہوا کے جھونکے تھے، تمہارے شہر کی آب و ہوا غبار آلود۔ وہ اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کا دعوے دار ہے اور اسے یہی گمان ہے کہ آئندہ نسلیں اس کی اس محبت کو بھی اسی انداز سے تابندہ بنائے رکھیں گی۔ اسے وقت کی شکست و ریخت کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن وہ اس میں بھی ناپ تول کا قائل ہے۔ وہ امور ذات میں خانوں کا امین اور علم بردار ہے۔ اپنے ماں باپ کی قبروں کو بھی روشن رکھنا، اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے والوں۔ اسے عروج و زوال کے بڑھتے گھٹتے سایوں میں بھی زندگی کو تلاش کرنا آتا ہے، اور کبھی کبھی زندگی کی تلاش اسے شام کے دامن میں کچھ یوں پھینک دیتی ہے۔ دھوپ جیسی چمکتی لڑکی تھی، میں نے وہ شام ہوتے دیکھی ہے۔ شہر میں رزق فراواں کا یہ عالم ہے کلیم، ایک طبقہ ہے جو کوڑے سے بھی پل جاتا ہے۔ کلیم کی شاعری ایک زندہ فرد کی بے باک نگاہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں خود کو تصوراتی الہامیت میں روپوش کرنے کی بجائے ایک جیتے جاگتے کردار میں اپنے آپ کو ملفوف کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کو آتا ہی نہیں رندوں سے یاری رکھنا، اس نے احسان جتایا ہے پیالہ دے کر۔
کلیم نے پس دیوار آئینہ دے کر ہر آنکھ والے کو ایک بار پھر عہد حاضر کی چیختی چنگاڑتی حقیقتوں کے روبرو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہ احباب پر منحصر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے کس پہلو کو کلیم کے بے باکانہ لیکن لذت کام و دہن سے لبریز خیالات سے اکتساب کرنے کی جرت رندانہ کر پاتے ہیں۔ کلیم بے ہنگم آوازوں کے شور میں ماورائی لوچ سے بھرپور ایک نئی آواز کا امین ہے۔ اس کی امانت اب آپ کے سپرد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی شاعرانہ کاوشیں قارئین کو اپنے سحر میں لپیٹ کر انہیں نئی وسعت سے ہمکنار کریں گی۔